بھائی عبداللہ قاسمی صاحب کو کہ آئیں آپ حضرت کے سامنے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی واجب الاحترام علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا یہ مبارک اجتماع قرآن مجید کی نسبت کے ساتھ جامعہ عبداللہ بن مسعود میں منعقد ہے. ہم نسبتوں کے قائل ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے.
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے ان گلیوں، ان پتھروں، ان راستوں کا ذکر کیا ہے جن راستوں، گلیوں اور پتھروں پر رسول اللہ چلتے تھے. ان کو اعزاز ملا جن گلیوں، جن مٹی کے ذروں، ریت کے ذروں پر رسول اکرم کے قدم رکھے جاتے تھے، ان کو اتنا اعزاز مل گیا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. تو یہ نسبت کی وجہ ہے نا. تو قرآن تو پھر قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن مخلوق تو نہیں ہے. جس طرح خالق اس ذات کا نام ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں، تو پھر اس کا کلام بھی تو ایسے ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول اور کتابیں نازل فرمائیں. کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہے. قرآن کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے. کلام اسے کہتے ہیں جو کسی کے اندر سے نکلتا ہے، بولتا ہے جو آدمی، اندر سے کلام نکلتا ہے. تو قرآن کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے. پہلے کتابیں تھیں، لکھی ہوئی ملی، انہیں بدل دیا گیا. آج کسی کتاب کی اصلی شکل کائنات میں موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ قرآن کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے، اسے قیامت کی صبح تک ایک حرف کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، کون بدلے گا اسے؟ کتابیں تو لکھی ہوئی آئی تھی نا، بدل دیا اسے. لیکن کلام وہ ہوتا ہے جو صاحب کلام کے اندر سے نکلتا ہے، اور یہ مخلوق تو ہے نہیں، خالق کا کلام ہے. جس طرح خالق خود ابدی ازلی ہے، قرآن بھی ایسے ہی ابدی ازلی ہے، اس کا کلام ہے. تو کتنے متبرک ہیں وہ سینے جن کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا. آج ایسے ہی ایک بچے کے قرآن کی حفظ کی تکمیل میں عبداللہ ابن مسعود میں آپ اور ہم جمع ہیں. عاصم گل جو نور شاگل کا بیٹا ہے، اس نے قرآن کی تکمیل کی، اور اس قرآن کی تکمیل کی خوشی میں آج کا اجلاس منعقد ہوا. ہم شادیوں میں تو بہت سارا خرچ کر لیتے ہیں، فضول قسم کی رسومات پر تو بہت سارا خرچ کر لیتے ہیں، لیکن اس منظر پہ خرچ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں پتہ نہیں مسئلہ پوچھنے جائز بھی ہے کہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اولاد کی خوشی میں اگر کہیں سب سے زیادہ خرچ کیا ہے تو اپنے بیٹے کے ختم قرآن پہ کیا، بیٹے کے ختم قرآن پہ. اس لیے کہ قرآن سے بڑا اعزاز کہاں ملے گا. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس سینے کو قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا. اور حضرت عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس قرآن، اس کتاب کے ساتھ بہت ساری قوموں کو عظمتیں عطا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کے ساتھ ذلیل کر دیتے ہیں. یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، عمل کرو گے تو عظمتیں ملیں گی، اور قرآن کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو ذلت مقدر میں آئے گی. آج آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہر جگہ پریشان حال ہے، اپنے ملکوں میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی، کہیں سکون چین آرام نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے. آج مسلمان نے قرآن کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. آج ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ بے وفائی والا سلوک ہے.
اور اس کا صلہ ہے کہ ہم ہر جگہ پریشان ہیں، ہر فارم پر پریشان ہیں، ہر مقام پہ مسلمان پریشان حال ہے۔ تو وہ سینہ کتنا مقدس ہے جس کو اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ یہ معصوم بچے ہیں، ان کے سینوں کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے چنا ہے کہ یہ بچہ حافظ ہو گیا، اللہ کرے جتنے یہاں پڑھتے ہیں، دنیا میں جتنے قرآن کے حافظ بننا چاہتے ہیں، اللہ سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ اور یہ بچوں کا کام نہیں ہے، آپ کا بھی کام ہے۔ اور بڑی اچھی بات کی اس بچے نے، پڑھا بھی بہت شاندار، کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم بوڑھے ہو گئے، ابھی ہمیں تجوید نہیں آتی۔ تجوید کا معنی یہ تھوڑا کہ پورا علم تجوید 3 سال کا پڑھیں۔ آپ پورے قاری نہ بنیں، 3 سال کا کورس نہ پڑھیں، کم از کم قرآن کے الفاظ تو درست ہوں، معنی تو نہ بگڑتے ہوں۔ آپ اس کی تشدید ٹھیک پڑھیں، نون غنے کو ٹھیک پڑھیں، میم پر غنہ آ رہا ہے اسے ٹھیک پڑھیں، زبر زیر اور پیش جو حرکات ہیں ان کو ٹھیک پڑھیں، کہیں مد ہے تو اس کو ٹھیک پڑھیں، سین اور صاد میں فرق کریں، زال اور زا میں فرق کریں۔ یہ تو عام آدمی کر سکتا ہے، یہ تو بنیاد ہے، بالکل بگننگ میں ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ ایک قاعدے میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی قاری کے پاس بیٹھ کے صرف قاعدہ پڑھ لیں آپ، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، علم تجوید پڑھنے کی پوری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن جس طرح ہر آدمی کہتا ہے نا میرے رائٹس ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ ملک ہی ایسا ہے کہ ہر بندہ اپنے رائٹس مانگتا ہے۔ عورتیں اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں، مرد اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے جی میرا حق مجھے دے دو، میرا حق مجھے دے دو، یہ میرا حق بنتا ہے، یہ ہمارے رائٹس ہیں۔ ہیومن رائٹس کی تو پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے، پوری دنیا میں یہی تماشا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں اپنا رائٹ مانگتا ہوں تو میرے ذمہ جو چیزیں کمپلسری ہیں، فرض ہیں، وہ میں ادا کرتا ہوں؟ عورت کہتی ہے میرا رائٹ دے دو، اس کو پوچھو کہ خامند کے ذمہ جو تیرے فرائض ہیں تو نے ادا کیے؟ فرض ادا نہیں کرتی، رائٹ مانگ رہی ہے۔ خامند کہتا ہے میرے رائٹ دو، میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی، اس سے پوچھو کہ بیوی کے جو حق تیرے ذمہ فرض ہیں تو نے ادا کیے؟ بیوی خامند کا حق ادا نہیں کرتی، رائٹ مانگتی ہے۔ خامند بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، رائٹ مانگتا ہے۔ بھائی رائٹس تو جب مانگو پہلے حقوق ادا کرو، جنہیں قرآن کی زبان میں فرائض کہتے ہیں۔ اپنا فرض، اپنا حق، دوسرے کا حق ادا کرو، بن مانگے تمہیں رائٹ مل جائیں گے۔ اسلام نے ایسا نظام ادا کیا ہے۔ خامند اپنا حق ادا کرے، بیوی کو رائٹ مانگنے کی ضرورت نہیں، اسے مل گئے۔ بیوی اپنا حق ادا کرے، جو خامند کا حق اس کے ذمہ ہے وہ اس کو ادا کرے، تو بیوی کو بغیر مانگے اس کے رائٹ مل گئے۔ ضرورت نہیں جھگڑا کرنے کی۔ اسلام نے ایسا بہترین نظام ادا کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مصیبت ہے کہ ہم قرآن کے حقوق کو نہیں پہچانتے کہ قرآن کے کون کون سے حقوق ہمارے ذمہ ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کے مختلف طریقے، مختلف زاویوں سے قرآن کی حفاظت کی۔ کہیں محدثین کو لگا دیا کہ متکلمین کو لگا دیا، مفسرین کو لگا دیا کہ تم قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرو، کہیں فقہا کو لگا دیا کہ تم قرآن کے معنی کی حفاظت کرو، اور کہیں بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ 7-8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اور 80 سال کا شیخ الحدیث اگر آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن غلط پڑھے تو 7 سال کا بچہ پیچھے سے لقمہ دیتا ہے کہ نا بابا ہو گے تم شیخ الحدیث، قرآن غلط پڑھ رہے ہو، ٹھیک کرو۔ یہ اس بچے کو حق کس نے دیا؟
7 سال کا بچہ 80-90 سال کے شیخ الحدیث کو لقمہ دے رہا ہے. یہ کس نے حق دیا؟ یہ عزت قرآن نے دی اس کو. یہ قرآن نے عزت دی اسے کہ ہاں اللہ نے تیرے سینے کو تختی بنا کے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ٹھہرایا ہے اور تجھے حق ہے کہ تیرے سامنے کوئی غلط قرآن نہ پڑھے. ایک مولانا عثمان صاحب تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور صادق آباد کے مدرسہ جو میرا شاہ بڑا مشہور حفظ کا مدرسہ ہے پاکستان میں، اس کے پرنسپل تھے. وہ اپنے زمانے کی بات بتاتے کہ میں بہاولپور یونیورسٹی جسے آج کہتے ہیں، یہ کسی زمانے میں بہاولپور اسلامی مدرسہ تھا، اب وہ بہاولپور یونیورسٹی بن گئی. وہ کہتے تھے میں وہاں پڑھتا تھا تو پڑھنے کے زمانے میں ایک انگریز آیا اور اس نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یوں ہل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتاب قرآن ہے، اس کو حفظ کر رہے ہیں. وہ کلاس میں چلا گیا. کلاس میں جانے کے بعد اس نے ایک بچے سے دوسرے بچے سے کچھ سنا تو، اور ایک بچے سے پوچھنے لگا کہ یہ تجھے یہ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے قرآن یاد ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے قرآن میں ہے کیا؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہمیں پتہ نہیں، جو استاد بتاتا ہے ہم اسے رٹ لیتے اور ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے. تو مولانا عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ انگریز ہماری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ ہماری زبان انگریزی کو تو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے معنی سے واقف بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور رب العالمین نے جس زبان میں قرآن نازل کیا ہے اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، خالی رٹتے ہیں اس کو بس. اس کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ انگریزوں کی زبان کو سمجھنے کے لیے تو وقت ہے آپ کے پاس. میں بول رہا ہوں، آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو میری زبان سمجھتے ہیں تو مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہماری صفوں میں 50 سال سے نماز پڑھنے والے پہلی صفوں میں انہیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، یا اسے ضروری نہیں سمجھتے. کیوں ضروری سمجھیں گے؟ تو قرآن کو جب پڑھیں گے تو قرآن تو کئی چیزوں سے منع کرتا ہے، کئی چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، یہ امر ہیں، یہ اوامر ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ نہی ہیں، نوائی ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے ہیں. اور ہم نے جو قرآن کہتا ہے کرو وہ کرنے نہیں، جو قرآن کہتا ہے نہ کرو وہ ہم نے کرنے ہیں. تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، پڑھیں گے تو پھر مسئلہ ہے. اس لیے غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب، اور ان بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح ان بچوں کو تو نے قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ ان کو قرآن کی سمجھ بھی عطا کر، ان کو قرآن کا فہم بھی عطا کر، تاکہ یہ قرآن کو سمجھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے پڑھنا ثواب ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھو تو ثواب ملے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ بغیر سمجھے پڑھو گے ثواب ملے گا. لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہیے؟ بغیر پڑھے سمجھنے پر ثواب تو ہے، لیکن قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں. وہ جی آپ کے دوست کا خط ہے، جی میرا دوست انگلینڈ میں رہتا ہے، اس نے مجھے خط لکھا ہے. وہ خط نہ خود پڑھ سکتا ہے نہ کسی پڑھے ہوئے سے پڑھواتا ہے، اور اس خط کو روز چومتا ہے پھر جیب میں رکھ لیتا ہے. کہتا ہے یہ میرے دوست کا، جی بڑے پیارے دوست کا خط ہے، اور روز چومتا ہے، چاٹتا ہے، پھر جیب میں رکھتا ہے. دوست کی محبت کا حق ادا ہو رہا ہے. 10 سال کے بعد خیال آیا، کسی دوست سے کہا کہ یار پڑھو، یہ میرے دوست نے 10 سال پہلے ایک خط لکھا تھا، اس میں لکھا ہوا کہ تیرے دوست کا انتقال ہو گیا. یہ خوشی منا رہا ہے، اس کو چمچوم چاٹ رہا ہے، روز عطر لگا رہا ہے، غلاف میں رکھ کے اوپر رکھتا ہے، کبھی جیب میں سجاتا ہے. اندر لکھا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، یا اندر لکھا ہے کہ اس نے تجھ سے کچھ مانگا ہے کہ وہ پریشان حال ہے، یا تجھے کسی کام کے کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ کام میرا کر دو، میں نہیں آ سکتا پاکستان، تو وہ سارے کام تو دھرے کے دھرے رہ گئے، یہ تو جیب میں رکھ کے چوم ہی رہا ہے اسے. آج ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا ہے. عطر بھی لگاتے ہیں، غلاف بھی چڑھاتے ہیں، اونچا بھی رکھتے ہیں، اور حرم میں چلے جائیں
تو کسی عرب نے اگر وہاں قرآن پڑھتے پڑھتے سجدے کے وقت اس نے قرآن اگر حرم کی زمین پہ رکھ دیا اور سجدہ کرنے لگا تو اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں، وہ دیکھو جی زمین پہ قرآن رکھ دیا، کتنا بے ادب ہے۔ ارے یار کعبے کی زمین سے پاک زمین بھی دنیا میں ہے کہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کعبے سے پاک زمین کہاں ہے دنیا میں؟ اور اگر اس کعبے کی اس زمین پر جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی بنتی ہے، اول تو آپ نہ رکھیں، اس نے رکھ دیا، فتویٰ کیوں لگاتے ہیں اس پر؟ وہ تو قرآن کو سمجھتا بھی ہے، وہ تو قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، تو قرآن سمجھتا بھی نہیں ہے، تیرا عمل بھی نہیں ہے، لیکن تو مفتی بن کے فتویٰ ضرور لگا رہا ہے اس کے اوپر۔ حق وہ ادا کر رہا ہے اور تیرا فتویٰ اس کے خلاف ہے، تو کچھ بھی نہیں کرتا پھر بھی تو ٹھیک ٹھاک ہے، جی میں سنی ہوں، اور پوچھو سنی کا معنی کیا ہے؟ یہ ہمیں نہیں پتا، سنی کہتے کسے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا یار تو روز شور مچاتا ہے، بتا سنی کسے کہتے ہیں؟ کہتا جی سنی وہ ہوتا ہے جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرے۔ کتنا شاندار ترجمہ کیا اس نے، سنی وہ ہوتا ہے جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اہل سنت والجماعت، یہ دو جملے ہیں اس میں۔ اہل سنت سے مراد ہے وہ لوگ جو رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت، سنت والے۔ والجماعت سے مراد ہے صحابہ کی جماعت، تیری میری جماعت نہیں۔ صحابہ کی جماعت نے رسول اللہ کی جن سنتوں پہ عمل کیا، ان سنتوں پہ عمل کرنے والا اہل سنت والجماعت ہے۔ اور ہم نے اپنی جماعتیں ٹھوکی ہوئی ہیں کہ نہیں جی میری جماعت اور تیری جماعت، اس سے یہ جماعتیں مراد نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کسی کے نام رکھ لیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں فکر یہ کرنا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، ہمیں قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا فریضہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ایک حرف بھی کوئی قیامت کی صبح تک بدل نہیں سکتا۔ کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں ہر سال؟ آپ دیکھا آپ نے، جس نے 4-6 حج کیے ہیں وہ بھی مجلس میں کھڑا ہو جائے، میں اسے پوچھوں کہ عمرے میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، حج میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، تو چھٹی ہو جائیں گی۔ وہی کر کے آیا ہے، تجھے کیوں نہیں پتا فرض کتنے ہیں؟ جب تو حج کر کے آیا ہے تجھے حج کے فرائض آنے چاہیے، واجبات آنے چاہیے، تجھے عمرے کے فرض آنے چاہیے، واجبات آنے چاہیے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ کیوں کہ ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے، بغیر سیکھے پیسے کے زور پہ حرم میں جا کے حج کر لیتے۔ بھائی سیکھ کے جاؤ، سگریٹ اور بیڑی اور پان کی دکان پاکستان میں کھولتے ہو تو کہتے ہو پہلے تھوڑا تجربہ کر لو، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اور گورے بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی کام کرنے آئے ہو، آپ نے اپلیکیشن کی، مجھے کام چاہیے، وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس ہے، تجربہ کیا ہے، پہلے یہ کام کیا ہے، ڈگری وگری ادھر رکھو، پہلے بتاؤ کتنا کیا ہے کام۔ تجربہ نہیں ہے تو ڈگری سمیت کام نہیں ہے، جاؤ۔ اور بعض دفعہ ڈگری نہ بھی ہو، ایکسپیرینس ہو تو کام مل جاتا ہے۔ تجربہ اصل چیز ہے۔ تو جب آپ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، قرآن نے تو وہ فرائض بیان کیے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، تو کیا کرتے ہیں وہاں جا کے حج اور عمرے میں؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بے حجابی کرنے کی اجازت نہیں، گناہ کرنے کی اجازت نہیں، جھگڑا لڑائی گالی گلوچ کی اجازت نہیں۔ کیا ہوتا ہے حج گروپ میں؟ ذرا پوچھیں لوگوں سے۔ سب سے پہلے لڑائی ہوتی ہے پیر مرید میں، مولوی مقتدی میں، پہلے لڑائی ہوتی ہے وہاں جا کے، جی احرام بڑا گرم ہے۔ احرام نہیں گرم ہے، تو نے حج سیکھا نہیں، تو خود گرم ہو گیا ہے، سامان اترتا نہیں ہے اور جھگڑے شروع۔ کیوں کہ ہم حج سیکھ کے نہیں گئے۔ حج سیکھ کے جائیں تو قرآن پہ عمل۔ قرآن کہتا ہے حج میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
حج میں تمہیں بے حجابی کرنے کی اجازت نہیں، حج میں تمہیں فسق و فجور کرنے کی اجازت نہیں، حج میں تمہیں جنگ اور جدال اور لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں، کرو گے تو احرام خراب کر دو گے۔ لیکن پہلے یہ آدمی سیکھ کے جائے تو جاؤ، وہاں جا کے تو نہیں سیکھا جاتا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ حج گروپ والا جو ہے نا وہ ہمیں حج کرائے گا، حج گروپ والے نے تو بابا پیسے لینے ہیں، پھر تمہیں انشاءاللہ نظر بھی نہیں آئے گا، وہاں ڈھونڈتے رہو اسے ٹارچ لگا کے تو مکے میں ملے گا نہیں آپ کو، پھر مینا میں ملاقات ہوگی، مکے کے ہوٹل میں تو ملتے بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پاسپورٹوں کے آفس میں سارا دن گزار دیا، چاہے اندر ہی لیٹے رہے ہوں، کہتے ہیں ہم آفس میں تھے۔ لیکن غلطی تو ہماری ہے نا بھائی، ہم کیوں ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ سیکھ کے کیوں نہیں جاتے؟ سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر ایمان لایا جائے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اسے ٹھیک پڑھیں، اس کی قرأت کریں تجوید کے ساتھ۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ عَاصِمُ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جیسے مرضی غلط پڑھ لیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہ تو قرآن غلط ہے۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں کی جگہ ہا پڑھ رہے ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہیں، زال کی جگہ زا پڑھ رہے ہیں، زال کی جگہ زا پڑھ رہے ہیں، سین کی جگہ صاد پڑھ رہے ہیں، صاد کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں، یہ تو قرآن غلط ہو گیا۔ یہ تو قرآن کا حق ہے کہ اس کی تجوید کے ساتھ قرأت کی جائے، تلاوت و قرأت قرآن کی صحیح کی جائے، یہ قرآن کا حق ہے، فرائض قرآن میں سے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھے گا تو عمل کرے گا، جب سمجھا ہی نہیں ہے تو عمل کیا کرے گا؟ اور چوتھا حق قرآن کا کیا ہے؟ پہلے سمجھا جائے، چوتھا حق یہ اس پہ عمل کرے، اور پانچواں حق یہ کہ جتنا سمجھا ہے، جتنا عمل کرتا ہے، اسے آگے پھیلائے، اشاعت قرآن۔ یہ 5 فریضے ہیں قرآن کے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن کے فرض کتنے ہیں؟ 5۔ یہ جو قرآن کے حق ہیں یہ فرائض ہیں، کمپلسری چیزیں ہیں، قیامت کے دن ان کا سوال ہوگا کہ تم نے میرے قرآن کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا دادی مر گئی دادا مر گیا ختم پڑھا دو، چلو جی ختم پڑھا کے یہ جنت چلے گئے، ختموں کے لیے قرآن نہیں آیا۔ ہم تو ماشاءاللہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم تو میت کی چارپائی پہ قرآن رکھ کے قبرستان بھی لے جاتے ہیں کہ قبر میں پورا پہنچا کے آئے اسے، اور وہی قرآن اٹھا کے پھر بیچ دیتے ہیں، اور وہ قرآن دوبارہ دکان پہ ملتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے یہ واقعے سنے اور دیکھے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہا کہ آپ کو ایسی کہہ رہا ہوں کہ ہوا میں اڑا رہا ہوں۔ نشان لگایا ہم نے قرآن پر، دکان سے آیا قرآن، نشان لگایا، اور دوسرے دن گئے تو وہ قرآن دکان پہ پھر رکھا ہوا تھا، جس کو دیا پڑھنے کے لیے اس نے بیچ دیا پھر دکان میں بکنے کے لیے۔ کیا تم نے قرآن مجید کو مزاروں کی چادریں بنا دیا جو 20 50 دفعہ بکتی ہیں اور پھر جاتی ہیں دکانوں پہ؟ قرآن مجید ایسی کتاب ہے اللہ کی، اور پھر کہتے ہیں جی مسلمان پریشان حال ہے، قرآن کے حق ادا نہیں کرے گا تو ضلالت مقدر میں آئے گی۔ وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ اس کتاب کے ساتھ بہت ساروں کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا کرتا ہے، اور بہت ساروں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں قرآن کہتا کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن میں، اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس کلام میں جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر،
جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، جو قرآن نازل کیا اس کتاب کے مقابلے میں کائنات میں کوئی کتاب بھی نہیں، اور جس پر نازل کیا اس محمد کے بدلے میں قیامت تک کائنات میں کوئی انسان بھی نہیں، سارے نبیوں رسولوں کا امام، کتاب دی ساری کتابوں کی امام، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا کب؟ فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا او بلال یا رسول اللہ حاضر لبیک یا رسول اللہ، فرمایا چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھو؟ فرمایا ہاں میں تمہیں کہتا ہوں کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اب جب کعبے کی چھت پہ بلال چڑھے تو پتہ ہے مکے کے چودھری کیا کہتے تھے؟ آج ہم مر گئے ہوتے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نیچے کھڑے ہیں اور بلال کعبے پہ چڑھا ہوا ہے، آج ہم مر گئے ہوتے زندہ ہی نہ ہوتے، نسیہ منسیہ ہو جاتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ ہیں، حضور نے فرمایا بلال اذان دو۔ یا رسول اللہ نیچے کھڑے ہو کے تو ہم اذان دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کعبے کی طرف منہ کرو، اب کعبہ میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں منہ کدھر کروں؟ یہ مسئلہ تھا سمجھانے کا، کعبے کا مسئلہ یہ کعبے کے اندر کھڑے ہو یا چھت پہ کھڑے ہو جدھر مرضی منہ کرو، ساری طرف کعبہ ہے، اندر بھی جس طرف مرضی منہ کر کے نماز پڑھو، چھت پہ ہو جب بھی چاروں طرف کعبہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ بلال میرا عاشق ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اب بتائیے مسئلہ، کعبے کی چھت پہ ہوں کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ فرمایا بلال ادھر منہ کرو جدھر میں کھڑا ہوں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو سمجھتے تھے کہ بلال میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ علماء اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب حضور کا انتقال ہو گیا تو بلال نے اذان دی، جب اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور باہر نہیں نکلے، انتقال ہو گیا تھا، بلال دڑام سے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ جب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتا تھا، حضور میرے سامنے آتے تھے، میری زیارت ہوتی تھی، آج میں نے حضور کو دیکھا نہیں، اس لیے آج مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر چھوڑ گئے مدینے کو، سرحد پہ چلے گئے، بارڈر پہ چلے گئے کہ یاد کروں گا اب میں مدینے میں نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں کہ بلال بڑی بے رخی ہے میرے مدینے کے ساتھ، نہیں آتے ہو تم مدینہ، بھاگے وہاں سے، خواب دیکھا اور بھاگے۔ سحری کے وقت مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، حضرت حسنین وہاں بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، انہوں نے کہا چچا جی تایا جی آ گئے آپ؟ چمٹ گئے، آزان دو۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو آزان دینا چھوڑ دیے، کہ نہیں آپ آزان دیں۔ اب ان بچوں کو ٹھکرا نہیں سکتے تھے وہ، کیونکہ ان بچوں کو انہوں نے رسول اللہ کے کندھوں پہ بیٹھے دیکھا تھا، حضور سواری بنتے تھے، حسنین حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے میں آزان دیتا ہوں۔ ان بچوں کے کہنے پہ آزان دی، مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، کوئی چھتوں پہ چڑھ گئے لوگ، وہ سمجھے کہ بلال کی آزان ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے حضور بھی واپس آ گئے ہوں۔ یہ محبت تھی بلال حبشی کی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو میں واقعہ بتا رہا تھا آپ کو، جب حضور نے فرمایا میری طرف منہ کر کے اذان دو، یہ حضور نے کیوں کیا؟ یہ اللہ کے رسول نے بلال کی قیمت بتائی۔ بلال حبشے کا رہنے والا ہے، رنگ کا سانولا ہے، اس کی قوم کے کوئی فرد یہاں نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے یہاں، اکیلا ہے، میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہے، برادری قبیلہ قوم کچھ نہیں ہے، لیکن آج میں تمہیں مکے والوں بتاتا ہوں کہ بلال کو آج میں کعبے کی چھت پہ چڑھا کے بتاتا ہوں کہ میرا بلال خدا کے کعبے سے بھی افضل ہے۔ بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں
کہ کعبے کو گرانا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا گناہ ہے۔ آج ہم کعبے کی طرف تو منہ یعنی ٹانگیں بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی عرب غریب غلطی سے لیٹا ہو کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے، ہو جی دیکھو جی کتنا بدتمیز ہے، بے ادب ہے، کعبے کی طرف ٹانگیں کر رکھی ہے۔ اور میاں خدا کا واسطہ ہے، ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی کعبے کی طرف ٹانگیں کرنا حرام نہیں ہے، خالی مکروہ ہے۔ اور تم مکروہ روزانہ 50 کرتے ہو، ٹھنڈی روٹی کھاتے ہو، گرم روٹی کھاتے ہو مکروہ ہے، گرم چائے پیتے ہو مکروہ ہے، کتنے مکروہ روز کرتے ہو۔ اور اس نے ٹانگیں لمبی کر دی، فتویٰ جڑ دیا اس کے اوپر۔ باقی اماموں کے نزدیک مکروہ بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں صرف مکروہ ہے، کراہت ہے، حرام برام کسی کے ہاں نہیں ہے۔ لیکن آپ مسئلہ پتہ نہیں ہے، فتویٰ ٹھوک دیا اس کے اوپر، وہ جی ٹانگیں لمبی کی ہیں جی کعبے کی طرف، جی کیا ہو گیا اس نے کیا ہے تو لیٹا ہے تو کیا کفر کر دیا اس نے؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی عزت کعبے سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسئلہ بتلایا ہے کہ کعبے کو گرانا کم گناہ ہے، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہم کتنی دفعہ کعبے کو گراتے ہیں روز؟ جس مجلس میں بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ وہیں دوسروں کے کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، میں نام نہیں لیتا، میں ان کی مجلس میں رات کو گیا، ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے چائے پیو گے؟ میں نے کہا جی چائے نہیں پی گے۔ انہوں نے کہا بھئی مجلس دو چیزوں سے گرم ہوتی ہے، یا چائے پی لو یا غیبت کر لو۔ صاف کہا انہوں نے، دو چیزوں سے گرم ہوتی ہے، یا چائے پی لو یا غیبت کر لو کسی کی، ویسے تو مجلس گرم ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جی پھر چائے پلا دیں، میں نے چھوڑ دی تھی لیکن پی لوں گا۔ غیبت نہیں کریں تو اچھا ہے، غیبت تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ غیبت کرو گے یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت کرو گے، اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کرو گے اس کی، وہ ایسے جس طرح اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش سے چھری کے ساتھ کاٹ کے گوشت کچا کھا رہے ہو۔ اتنا بڑا گناہ ہے، کون نہیں کرتا؟ جس کو منع کرو وہ جی سچی بات تو کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندے سچی بات تو غیبت ہے، اگر جھوٹی کرتا تو بہتان ہوتا، سچی تو غیبت ہے۔ جو سچی بات تو منہ پہ نہیں کر سکتا پیچھے کیوں کرتا ہے؟ اسے غیبت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کو سمجھیں تو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کتنی باتیں کرنے کی کہہ رہا ہے، کتنی باتوں سے منع کر رہا ہے۔ تو میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو۔ اس لیے یہ جو محدثین ہے نا، کہتے ہیں نا محدثین نے یہ کہا، محدثین نے یہ کہا، محدثین کا کام ہے الفاظ کی حفاظت کرنا۔ محدثین الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں اور فقہاء معنی کی حفاظت کرتے ہیں، مغز کی حفاظت کرتے ہیں۔ محدثین چھلکوں کو سنبھالتے ہیں اور فقہاء اس کے مغز کو سنبھالتے ہیں۔ اس لیے کہ محدثین تو الفاظ کو دیکھتے ہیں اور فقہاء معنی کو دیکھتے ہیں۔ فقہاء یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس تناظر میں بات کی گئی، اس وقت کیسی مجلس تھی، اس بات کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ مثلا ایک آدمی ہے کمرے میں بیٹھا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے جی پانی لا دو، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یار شدت کی گرمی ہے تو پانی مانگ رہا ہے، تو گلاس میں پانی لے کے آئیں گے ٹھنڈا اس کے لیے، گرم پانی بھی نہیں لائیں گے اور گلاس میں لائیں گے، استنجے کے لوٹے میں نہیں لائیں گے آپ پانی، اس لیے پانی استنجے کے لوٹے میں بھی لا سکتے ہیں آپ، لیکن آپ گلاس میں لے کے آئیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آدمی کمرے میں بیٹھا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو گلاس میں پانی دینا چاہیے۔ اور ایک آدمی باتھ روم میں ہے، وہ کہتا پانی لاؤ، تو وہ بے وقوف ہی ہوگا جو گلاس میں پانی لے کے جائے گا۔ وہاں تو آپ کو بالٹی میں پانی لے کے جانا پڑے گا کہ بھائی پانی کم پڑ گیا، اس نے غسل کرنا ہے، اسے اس میں لے کے جاؤں۔ لیکن وہاں بھی کہہ رہا ہے پانی لاؤ، یہاں بھی کہہ رہا ہے پانی لاؤ، الفاظ تو پانی لانے کا ہے۔ اب محدثین نے اس الفاظ کی حفاظت کی، پانی لاؤ۔ فقہاء نے دیکھا کہ پانی کس تناظر میں مانگا جا رہا ہے، اگر کمرے میں مانگ رہا ہے تو گلاس میں ٹھنڈا پانی دو، پینے کے لیے مانگ رہا ہے، اگر باتھ روم میں مانگ رہا ہے تو نہانے کے لیے مانگ رہا ہے، گرم پانی دو اسے، اور دو بھی زیادہ اسے۔
یہ ہے محدثین اور فقہا کی حفاظت کا جو اللہ نے ان کے ذمہ ایک کام لگایا ہے. کوئی الفاظ کو سنبھال رہا ہے اور کوئی معنی کو سنبھال رہا ہے. یہ میری بات نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کہہ رہا. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ جو محدثین ہیں ہم چھلکے کو سنبھالتے ہیں اور جو مغز کو سنبھالنے والے ہیں یہ فقہا ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے، بھائی حدیث کا معنی فقہا سے پوچھ لو کیا معنی ہے، انہوں نے کیا معنی سمجھا ہے، جھگڑے کی ضرورت کیا ہے، لڑائی کی ضرورت کیا ہے. ان فقہا سے معنی پوچھ لو، وہ سمجھتے ہیں اس کو زیادہ، اس لیے کہ امام ترمذی جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم تو چھلکے کو سنبھالنے والے ہیں، مغز کو سنبھالنے والے فقہا ہیں. اس لیے بعض دفعہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور ایسی آپس میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا دیتے ہیں. نہ، اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں شک و شبہ ہے اس کلام کے نازل ہونے میں جس کو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا، نزلنا علی عبدنا، تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر لے آؤ اس کے مقابلے کے لیے ایک سورت لے آؤ. یہ علماء بیٹھے ہیں بِسُورَةٍ، یہ دو زیریں ہیں نیچے تنوین، بِسُورَةٍ، یہ دو زیریں بتا رہی ہیں کہ اللہ کسی خاص صورت کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. نکرہ ہے، کوئی صورت بھی لے آؤ. ہم 2.5 پاروں کی بقرہ نہیں مانگتے، 3 آیتوں کی کوثر لے آؤ. ہم 7 پارے کی آل عمران نہیں مانگتے آپ سے، 2.5 پاروں کی بقرہ نہیں مانگتے آپ سے. چھوٹی صورت 3 آیتوں کی جو صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کے مقابلے میں لے آؤ. 1400 سال گزر گئے، کوئی نہیں لا سکا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی نہیں لا سکے گا. اللہ کی اس کتاب کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا اکیلے مت لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے مددگار ہیں، جنوں میں ہوں انسانوں میں ہوں، سارے مل کے لانا چاہو، جب بھی نہیں لا سکو گے. اگر سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. تو آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کام تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے. کسی کو غصہ چڑھانا اور چاچی کہتے ہیں یار پہلے تو میں آخا میں کام نہیں کرنا لیکن ہوں تو میں ضرور کر سکتا، اس میں تانا دیتا ہے. یار یہ چاچیوں کا مزاج ہے نا، ہم ہوں تو میں ضرور کر سکتا، اس میں تانا کیوں دیتا ہے؟ اللہ بھی انہیں تانا دے رہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اللہ کہتا ہے یہ کام تم نہیں کر سکتے، پھر کہتا ہے ہرگز نہیں کر سکتے، تیری جرت ہی نہیں تو یہ کام کرے. تو اللہ کہتا ہے اب تو میں کر کے دکھاؤں گا. سارے دنیا کا کفر جرت کرے نہ، پھر نہیں کی، کوشش کی، کر نہیں سکے اور قیامت تک کر بھی نہیں سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں جب نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو میری اس آگ سے جو میں نے تیار کی ہے. کس کے لیے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، انسانوں کے لیے، والحجارہ، اور پتھروں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ان پتھروں سے مراد ہے وہ پتھر جن کو اللہ آگ میں ڈالیں گے تو آگ تیز ہو جائے گی. گندک کے پتھر، آگ کو تیز کرنے کے لیے اللہ گندک کے پتھر ڈالیں گے. اور عام مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کو لوگ چومتے، چاٹتے اور ملتے ہیں اپنے اوپر. قبروں پہ جاتے ہیں، قبر سے پتھر اٹھایا کہتے ہیں ذرا ملنے والے بابے نا مل لے وہاں جہاں ہوا نکل جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہوا کر رہے ہیں جناب، ملنے والے بابے نے پتھر مل کے. اللہ کہتے ہیں یہ پتھر میں دوزخ میں ڈالوں گا، تمہیں پتہ چل جائے کہ تم بھی اور جن کو تم پوچھتے تھے سب کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے. وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اللہ کہتے ہیں میں نے منکروں کے لیے جہنم تیار کی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے. ایک انکار ہوتا ہے زبانی، ایک ہوتا ہے عملی. زبانی انکار سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن عملی انکار بہت بڑا گناہ ہے. کہ آپ زبان سے تو مانتے ہیں کہ ہاں جی اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب اپنے معاملات آتے ہیں، کتاب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہاں کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. یہ عملی کفر ہے کہ ہم
خاص کر میں اوروں کی بات نہیں کرتا، علاقہ چھچ کی بات کرتا ہوں، اپنے ایریے کی، ہمارے ہاں قرآن کے خلاف بغاوت میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ہم عورتوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت نہیں دیتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ابھی شیخ نے، احمد علی نے جو قرآنی آیات پڑھی ہے تینوں، وہ تینوں قرآنی آیات ہم خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں، اور ان کے اتنے شاندار احکام ہیں، اگر میں ان پہ شروع ہو جاؤں تو گھنٹہ اس تقریر پہ ہے۔ وہ تینوں آیات ہم خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں، اللہ کے بہترین قسم کے احکام ہیں ان تینوں آیات میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم حصہ دو عورتوں کو، بلکہ قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے کہ عورتوں کو حصہ دو، اگر عورتوں کو نہیں دیتے ہو تو مردوں کا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ مردوں کو ہم دیتے ہیں جس کا ثابت ہی نہیں ہوتا بغیر عورتوں کے، اور عورتوں کو نہیں دیتے جن کی وجہ سے مردوں کا ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مردوں کو اتنا دینا جتنا ایک عورت کو دیتے ہو اس کا ڈبل۔ جب عورت کو دیتے ہی نہیں تو کس کا ڈبل دو گے مردوں کو؟ عورت کا حصہ نہیں دو گے، مرد کا ثابت ہی نہیں ہے قرآن سے۔ قرآن میں تو کل 3 آیتیں ہیں میراث کی، صرف 3 آیتیں، 2 آیتیں چوتھے پارے میں ہیں اور 1 آیت چھٹے پارے میں ہے۔ 3 آیتوں سے پورا علم میراث ہے، اور علم میراث کو کہتے ہیں نصف العلم، کسی نے کہا ہے ثلث العلم، 3 حصے علم ہے، کسی نے کہا آدھا علم میراث ہے، اور آیتیں 3 ہیں، اور اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں قرآن آتا ہی نہیں، ہم تو خالی پڑھ لیتے ہیں بس۔ تو قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے ان بچوں کی قرآن مجید کی نسبت کے ساتھ ان کے ختم پہ اگر آپ پھنسی گئے مولوی کے سامنے تو پھر یہ بات مجھ سے سن کے جائیں، اس لیے کہ آپ جا تو سکتے نہیں، کھانا کھانا ہے آپ نے، کدھر جائیں گے آپ؟ جا تو سکتے ہی نہیں، پھنسے ہوئے۔ تو میں بھی پھنسا ہوا سنا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں اٹھے گا کوئی نہیں، تو اس لیے باتیں تو میری سننی پڑیں گی آپ کو، میں نے وقت پہلے پوچھ لیا تھا۔ تو آپ اتنا ضرور کریں کہ قرآن مجید کے 5 جو حق ہیں ان کا تو خیال کریں خدا کے لیے۔ اور اشاعت قرآن جو ہے نا، یہ تبلیغ ہے، اور تبلیغ کی 3-4 قسمیں ہیں۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے قدمی تبلیغ، یہ جماعتیں جو چلتی ہیں یہ قدمی تبلیغ ہے۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے قلمی تبلیغ، یہ تالیف و تصنیف میں جو کتابیں تفسیریں حدیثیں لکھتے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے۔ اور ایک تبلیغ ہوتی ہے قلبی تبلیغ، جو کسی بزرگ کو جا کر بیعت کرتے ہیں اور وہ ان کی اصلاح کرتا ہے۔ تبلیغ کی بہت ساری قسمیں ہیں اس لیے، اور ایک تبلیغ ہوتی ہے زبان کے ساتھ تبلیغ، وہ جو یہ میں کر رہا ہوں، یہ وعظ و تذکیر جو علماء کرتے ہیں، ابھی علماء نے بیان کیا میں کر رہا ہوں، آئندہ قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ یہ 4 قسم کی تبلیغیں ہیں، اور ان چاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک کو کاٹ دو تو دوسری بنتی ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ جو قدمی تبلیغ ہے یہ شروع کیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ دیوبند کے فاضل تھے، وہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے یہ تبلیغ ان کو سکھائی جن کے پاس علم نہیں ہے، اور جن کو علم تھا کسی کو کہا کہ یہاں بیٹھ کے پڑھاؤ، کسی کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو کے تبلیغ کرو سناؤ، کسی کو کہا کہ تالیف و تصنیف کرو۔ اگر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی نصاب نہ لکھتے تو جماعتیں کیا کرتی؟
یہ کلمی تبلیغ ہے ان کی، قیامت تک تبلیغ نصاب پڑھا جاتا رہے گا اور ان کو کلمی تبلیغ کا ثواب قیامت تک ملے گا۔ تو یہ تبلیغ ہے، واعظ و تذکیر یہ بھی تبلیغ ہے، زبان کے ساتھ واعظ کرنا یہ ایک تبلیغ کی قسم ہے، یہ زبان کی تبلیغ ہے۔ تو بہرحال میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نسبت کے ساتھ یہاں جب اکٹھے کیا ہے تو ہم آج اتنا سبق ضرور یاد کر لیں کہ اللہ رب العالمین کے کتاب کی 5 حق ہیں، 5 فرض ہیں، ان حقوق کا خیال کریں، قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کو صحیح پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں اور جو عمل کریں آگے اسے پہنچائیں۔ یہ 5 حق ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے حقوق سمجھنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔